پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گورنمنٹ ہائی اسکول منڈی گام کے طلباء و طالبات سے ایک بار پھر میں مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو آج سر سید احمد خان کا تحریر کردہ ایک سبق جس کا نام ہے خوش آمد کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ خوش آمد کیا ہے؟ خوش آمد دوسروں کی زبان سے اپنی تعریفیں سن کر خوش ہونا، اسی کو ہم خوش آمد کہتے ہیں۔ خوش آمد کے سبق کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ خوش آمد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اچھے اور بھلے کے سوچ سے دور رکھتا ہے، یعنی خوش آمد پسندی اچھے بھلے انسان کے دل و دماغ کو بیکار بنا رکھ دیتی ہے۔ جس انسان میں جو انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی اصلیت بھول جاتا ہے اور اپنے میں ایسی صفات دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس میں نہیں ہوتے ہیں یا جن کے لائق بھی وہ نہیں ہوتا ہے۔ خوش آمد پسند انسان میں گھمنڈ اپنی جگہ بنا دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو وہ کم تر سمجھتا ہے۔ خوش آمد پسند انسان ہر وقت اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے اوصاف اگر اس سے اچھی لگتی ہیں تو اپنانے کے بجائے نقالی کرتا ہے تاکہ ان کے نقالی صفات کی تعریف کی جائے۔ اس طرح اس میں ریاکاری یا دکھاوا پن پیدا ہو جاتا ہے، وہ روحانی اور ذہنی طور کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ خوش آمد ایک ایسی بیماری ہے جس سے تمام بیماریوں کا وجود اس میں آ جاتا ہے، دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے خوش آمد سے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے، ایسے ہی جیسے ایک گلو گانے والے کا راگ اور خوش آئندہ باجے کی آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، اسی طرح خوش آمد بھی انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کے چبھنے کی جگہ اس میں موجود ہو جاتی ہے۔ پہلے خوش آمد پسند انسان ہر ایک چیز کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو اس کی طرف مائل کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کی تعریف کرے، اور رفتہ رفتہ یہ انسان جس کو یہ بیماری لگ جائے آہستہ آہستہ اس کے دل سے محبت نکل جاتی ہے، وہ باغی بن جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے جس طرح خوش آمد پسند انسان کے حرکات اور سکنات کو پیش کیا ہے تو ایسا لگتا ہے
کہ خوش آمد پسند انسان کیسے نالائق اور کمینہ پن اس میں پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ ہم کو کسی ایسے وصف کا شوق پیدا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہو، یا ہم ایسا بننا چاہتے ہیں جیسے در حقیقت ہم ایسے ہی نہیں، تب ہم اپنے تئیں خوش آمدیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو اوروں کے اوصاف اور اوروں کی خوبیاں ہم میں لگانے لگتے ہیں، مگر در حقیقت ایسے ہی بدذیب ہے کہ دوسروں کے کپڑے جو ہمارے بدن پر کسی طرح ٹھیک نہیں ہیں، اس بات سے کہ ہم اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسرے کے اوصاف اپنے اندر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ نہایت عمدہ ہے کہ ہم خود اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسروں کے اوصاف خود اپنے اندر پیدا کریں اور بعض جھوٹی نقل بننے کی خود اچھی اصل ہو جائے۔ اب یہی خوش آمد پسند انسان اس انسان کے اچھائیوں کو بھی برباد کر دیتا ہے، کیونکہ خوش آمد پسند انسان یعنی وہ انسان جو دوسروں کے تعریفوں کا محتاج رہتا ہے، اس میں آہستہ آہستہ وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے، اور جیسے وہ ایک بیمار رہتا ہے جس کا دماغ، جس کا سب کچھ صرف تعریفوں کے قائل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اندر جو مادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناموری کی مثال نہایت ہی عمدہ خوشبو کی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا اثر ویسا ہی ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا ہے، مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بدبو کے مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض جیسے انسان یعنی آدمی کو بدنامی اور نیک کامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسے ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ اب جو لوگ عوام کے درجے سے اوپر ہیں انہیں لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، ایسے جیسے کہ تھرمامیٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے۔ پہلے بچوں ایک مختصر کا اگر ہم یہ کہیں گے ایک سکیچ یا خاکہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا اس خوش آمد کا، تو اسی خوش آمد کا یہ جو یہ سوالات ہمارے سامنے ہیں یہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہاں ہے، خوش آمد کو بدتر چیز کیوں کہا گیا ہے؟ خوش آمد بیماریوں میں سب سے زیادہ تباہ کن بیماری ہے۔ خوش آمد اچھے بھلے انسان کے دل دماغ کو بیکار بنا کے رکھ دیتی ہے۔ جو انسان اس مہلک مرض میں مبتلا ہوتا ہے اپنی اصلیت بھول جاتا ہے اور اپنے میں ایسے اوصاف دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس میں ہے ہی نہیں یا جن کے لائق بھی نہیں ہے۔ خوش آمد پسند انسان میں گھمنڈ اپنی جگہ بنا دیتا ہے
اور دوسروں کو کمتر مانتا ہے۔ اس طرح خوشامد پسند ایک ناپسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ایک سوال بتا دیا، انشاءاللہ الرحمن کل اس کا دوسرا یا اور تیسرا جو بھی سوالات اس کے ہوں گے، انشاءاللہ میں کل آپ کو یہ بھی بتاؤں گا۔ باقی